پیارا واقعہ, دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستوں, مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں, مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں, اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں. گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا, اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے, اور شراب کا دورہ چل رہا, اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی, ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی, آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے, گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے ہیں. بس میرے دوستو, ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے. بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی, بےہودہ باتیں کرنا شروع کی, اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا, او انظروا الی محمد, ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا, یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے, یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں. ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا, مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا, اللہ کیوں باتیں کرنے لگا, اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا. یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا. ابو جہل بھی ہنسے, اس کے دوست بھی ہنسے, لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب, اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے. بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب. اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتے اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا, آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے, صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام, تم تمہاری زندگی, ہم ہماری زندگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے. کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا. تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اپنے دوستوں کو کہا, 11-12 دوست تھے, کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو. اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے, گالیاں بکنے لگے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو, ای شیء تریدون, تم چاہتے کیا ہو. تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں, تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں, میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, قرآن مجھ پر اترا, اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا, اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے. ہمارے نبی نے کہا بے شک, کہو بے شک میں نبی ہوں. کہا آپ رسول ہے, کہا بے شک میں رسول ہوں. کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے, کہا اللہ باتیں کرتے. آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا, میں غار حرا میں تھا, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, اور صرف فرشتہ آتا نہیں, جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستو سننا, وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا, آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو. ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں. کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو, آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے. قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا. انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا, کسی نے کنکر کو اٹھایا, کسی نے پتھر کو اٹھایا, کسی نے لکڑی کو اٹھایا, کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا, کسی نے مٹی کو اٹھایا. یہ 12-13 تھے, سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو. ہمارے آقا
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अब वो 11 के 12 सबकी मुट्ठी बंद है, किसी की मुट्ठी में पत्थर, किसी की मुट्ठी में कंकर, किसी की मुट्ठी में लकड़ी, किसी की मुट्ठी में खजूर की छाल, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है, किसी की मुट्ठी में कोई चमड़े का टुकड़ा है। सबने अपनी मुट्ठी को बंद किया और कहा अगर आप नबी है, अगर आप पैगंबर है, अगर कुरान आप पर उतरता है, अगर अल्लाह आपसे बातें करते हैं, अगर जिब्राइल आपके पास आते हैं, तो बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। अगर बताओगे तो हम आपको नबी मानेंगे, और अगर नहीं बताओगे तो जलील करके आपको मक्का से निकाल देंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कैसा कड़ा इम्तिहान होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कुर्बान जाओ। मेरे दोस्तों, हदीस पाक सुनो। हदीस पाक में क्या लिखा? फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी उन 11-12 की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। कहो सुभान अल्लाह। आप तो मुस्कुराते थे तो जन्नत में भी जवानी आ जाती थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11-12 को देखा और मुस्कुरा कर कहने लगे, जो नबी आसमान की बातें बताता हो वो ये क्यों नहीं बता सकता कि तेरी मुट्ठी में क्या है? सुभान अल्लाह। जो नबी आसमान की बातें बताता हो, जो नबी जिब्राइल से बातें लेता हो, जो नबी परवरदिगार से बातें करता हो, वो ये क्यों नहीं बता सकता कि तेरी मुट्ठी में क्या, तेरी मुट्ठी में क्या, तेरी मुट्ठी में क्या? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, कमाल ये नहीं कि मैं बताऊं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, कमाल ये होगा कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल ये नहीं कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या। और अजीब बात है, हमारे नबी बताते भी गए। कहो सुभान अल्लाह। का कमाल ये नहीं कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या, तेरी मुट्ठी में कंकर होगा, उसकी मुट्ठी में हकीकत में कंकर है। तेरी मुट्ठी में पत्थर होगा, तेरी मुट्ठी में लकड़ी का टुकड़ा होगा, तेरी मुट्ठी में चमड़े का टुकड़ा होगा, तेरी मुट्ठी में खजूर की छाल होगी। का कमाल ये नहीं कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या, तुम्हारी मुट्ठी खुद बताएगी कि मैं कौन हूं। हमारे नबी ने इतना फरमाया। कितने थे? 11-12 थे ना। सब यूं खड़े हुए थे, यूं, और सब ने मुट्ठी को टाइट बंद किया हुआ था और बिल्कुल मजबूती के साथ बंद किया। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया तेरी मुट्ठी बताएगी कि मैं कौन हूं। तो हर एक की मुट्ठी कभी इधर हरकत करे, वो कहे ऑटोमेटिक ऐसा कैसा होगा, फिर यूं करे, फिर वो मुट्ठी इधर हरकत करे, फिर वो अपनी मुट्ठी को सही करे। हमारे नबी ने कहा छोड़ दे, अब तो वो नबूवत की गवाही देने वाली है। सुभान अल्लाह। अब तो वो नबूवत की गवाही देने वाली। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने सिर्फ इतना कहा, हर मुट्ठी के अंदर से आवाज आई। मेरे अहमदाबाद के भाइयों, दिल खोल कर वो आवाज बताओ जो आवाज हर मुट्ठी में से आई है। क्या आवाज आई? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हर मुट्ठी ने कहा हम गवाही देते कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, और ये अल्लाह का रसूल है। और हर मुट्ठी से आवाज आई, जिसने मोहम्मद का दामन पकड़ा वो जन्नती बन गया, जिसने मोहम्मद का दामन छोड़ा वो जहन्नमी बन गया। मेरे दोस्तों, कितने थे? 11-12 थे ना। जब सबकी मुट्ठी से आवाज आने लगी तो सबने कहा, सबने, सिर्फ अबू जहल नहीं, बाकी जितने थे सबने एक आवाज कहा कि अगर बेजान कंकर, अगर बेजान पत्थर, अगर बेजान लकड़ी, अगर बेजान खजूर की छाल, अगर बेजान चमड़े का टुकड़ा ये नबी को पहचान सकता, हम जान वाले क्यों नहीं पहचान सकते? 12 के 12 ने ईमान कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। लेकिन एक ने ईमान कबूल नहीं किया। कौन? अबू जहल ने ईमान कबूल नहीं किया। तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह, ए अल्लाह, सबने कबूल कर लिया, लेकिन ये मक्के का चौधरी, ये मक्के का रईस, ये मक्के का चौधरी, ये मक्के का रईस, ये मक्के का सरपंच, ये मक्के का बड़ा, इसने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह, बाकी सब ने ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसको मैं हिदायत दूं उसको हिदायत मिलती। मैं नहीं चाहता कि मक्के का सरदार ईमान कबूल करे, मैं तो चाहता हबशे का काला कलोटा बिलाल ईमान कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। और अबू जहल क्या बोलने लगा? ये तो जादू है। कहा ये तो जादू है।
ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھائی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا، ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ بھائی ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. بھئی یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. بھئی ہمارے نبی مسکرائے اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. بھئی اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. بھئی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. بے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا.
कि मेरा दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख लिया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना मेरा भाई, और नया हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा भाई, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। क्या पता किसके दिल में उतर जाए मेरा भाई, उसका ईमान ताज़ा हो जाए और आखिरत बन जाए।